ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، اور درود پاک محمد و آل محمد پر ایک مرتبہ دل میں درود سب دوست پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، اس ماہانہ بک ریویو میں مجھے جو کتاب اسائن کی گئی کمیٹی کی جانب سے، وہ تھی قاسم علی شاہ کی یہ ایک نئی آنے والی کتاب تھی ترغیب۔ یہ کوئی ایک سٹوری نہیں بیان کرتی یا ایک ٹاپک نہیں بیان کرتی، یہ مختلف موضوعات کا ایک مجموعہ ہے جس میں اس نے بہت سارے موضوعات کو سم اپ کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں آغاز اس کا کروں گا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا، اور اس طرح کا جھاگ ان چیزوں پر بھی آتا ہے جن کو زیور یا برتن بنانے کے لیے آگ پر تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے، چنانچہ جو جھاگ ہے وہ بیکار چلا جاتا ہے، لیکن جو انسانوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم در حقیقت اس کی مخلوق کی خیر سے جڑا ہے، اور اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں یا ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال ہو کہ یار ہم مر کر بھی زندہ رہیں، تو اس کا کوئی ایک طریقہ مبلغین یا جو بھی ہے، اگر ہم ارد گرد اپنی نظر بھی دوڑائیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائیں، آپ کا وجود، آپ کی ذات لوگوں کو فائدہ دے، اور یہی ایک قانون ہے کہ جس کے تحت مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے یا تادیر وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اور جس طرح بھی جس اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقام آپ کو دیا ہے یا جس پوسٹ پہ بھی آپ ہیں، وہاں سے اگر آپ کے ہاتھوں سے لوگوں کی خیر ہو رہی ہے تو اسی میں اللہ پاک کی ذات آپ کو عزت بھی دیتی ہے اور آپ کو بڑا نام بھی ملتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ ایک ٹاپک ہے، موضوع لکھتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر کیا ہوتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ کس طرح کا انسان ہوتا ہے۔ تو اس میں وہ اس کی 5 نشانیاں لکھتا ہے کہ اور فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام بڑے انسان معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لیتے ہیں اور دوسرے کی غلطی معاف کر دیتے ہیں۔ دراصل معاف کرنا علامت ہے کہ آپ کوئی بہت اہم کام کرنے جا رہے ہیں، اور وہ اتنا ضروری ہے کہ راستے میں آنے والے کی غلطی کو آپ نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر دوسروں کے لیے جیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے خیالات کو، اپنے وسائل کو دوسروں کے لیے وقف کر دینا۔ جس کی منزل بڑی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس کی اپنی وہ خواہشات کو مار کے جتنا ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے کام کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بڑی منزل کے مسافر جو ہوتے ہیں وہ خوش اخلاق انسان ہوتے ہیں، اور خوش اخلاق انسان ہی خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کسی خوش مزاج انسان کو اپنی قسمت پر رونا نہیں پڑا۔ دوسروں کو عزت دینے والا، نرمی اور پیار سے بات کرنے والا اور آسانیاں بانٹنے والا دراصل بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے۔ وہ زاویہ میں اشفاق احمد صاحب بھی فرماتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ تو اور چوتھے نمبر پہ وہ فرماتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر سب میں رہتا ہے، سب میلے دیکھتا ہے، لیکن اس کی نظر اپنی منزل پر ہی ہوتی ہے، یعنی اس کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جتنے بھی لوگ آئیں، وہ
جہاں بھی بیٹھا ہو اس کی آخری نظر اس کی منزل کی طرف ہی ہوتی ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. جس طرح کہ ایک تیر کو اگر چھوڑیں وہ بجائے ادھر ادھر راستے میں بھٹکنے کے یہاں وہ سیدھا اپنی منزل پر ہی جاتا ہے, تبھی وہ اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر وہ لکھتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر اس کام کو تلاش کر لیتا ہے جس کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا. اپنی شناخت کے بغیر کوئی انسان عظمت حاصل نہیں کر سکا. کامیابی کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے اور خود شناسی کسی خود شناس انسان سے شروع ہوتی ہے. یعنی ایسے انسان کی صحبت جو خود شناس ہو, وہ اس کے پاس بیٹھنا, اس کی محفل اختیار کرنا آپ کو بھی خود شناس لوگوں میں شامل کر دیتی ہے. جی, اس کے بعد ہے کہ ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ یہ سچی طلب کے حوالے سے اب بات کرنے لگے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ طلب, ہمارے اندر سچی طلب نہیں ہے کہ جس سے وہ ذات عطا کرتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے, تو انہوں نے اسی گاؤں میں ٹھہر کر ایک مسجد میں قیام کیا. تو رات کے پچھلے پہر جب مسجد کے امام نے دیکھا, ان کی ظاہری حالت دیکھی, وہ تھوڑے سے گرد میں بھی اٹے ہوئے تھے اور حالت ظاہری ان کی ٹھیک نہیں تھی, تو انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو رات کو ان کو مسجد سے باہر نکال دیا. اب وہ مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے اور ایک شخص وہاں سے گزرا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے باہر بیٹھا ہے, تو انہوں نے ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی. حضرت امام احمد بن حنبل ان کے گھر چلے گئے اور وہ شخص ساری رات جا کے روتا رہا, اللہ سے دعائیں کرتا رہا. حضرت امام احمد بن حنبل وہ یہ معمول ان کا دیکھ رہے تھے, اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی تڑپ کے ساتھ کیا مانگتے ہو, ایسی کون سی دعا ہے جس کے لیے آپ ساری رات جاگتے ہو, روتے ہو, تڑپتے ہو. اس نے کہا حضرت میری تمام تر دعائیں, میری تمام تر خواہشات پوری ہو چکی, اب صرف ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کی ذات وقت کے امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کروا دے. امام احمد بن حنبل مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ یار تیری تڑپ اور تیری رونا اتنا شدید تھا کہ مجھے قدرت جو ہے گھسیٹ کر تیرے گھر تک خود لے آئی. تو یعنی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوئی بزنس میں لے لیں, کسی بھی قسم کی کوئی بھی مقصد ہو, ہمارے اندر جب تک اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تڑپ درکار ہے جب تک وہ نہیں ہوگی تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آج اگر ہم معاشرے میں نظر دوڑائیں تو جی جگہ جگہ پہ ناکام لوگ یا لوگ اپنی ناکامیوں کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ بھی کوشش کی, میں نے وہ بھی کوشش کی, جبکہ اللہ پاک کی ذات تو قرآن میں بھی یہی فرماتی ہے کہ جس کے لیے آپ صحیح کرتے ہو, لفظ کوشش نہیں صحیح کا استعمال ہوا ہے کہ جس کے لیے آپ صحیح کرتے ہو آپ کے لیے وہی ہے. یعنی صحیح کا مطلب بار بار کوشش کرنا, اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کشتیاں جلا کے کوشش کرنا. تو یہ تڑپ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہم بھی ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں. میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اسے چند موضوعات پہ بات کر کے گفتگو کو ختم کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اپنی بات کر سکیں. عمران بھائی پانی پکانا. اس کے بعد اگلے موضوع میں وہ بات کرتے ہیں کہ رہنما کی ضرورت کسی قوم کو, کسی فرد کو کیوں ہوتی ہے, اور آج کل کے نوجوانوں میں تربیت کا اس قدر فقدان کیوں ہے. یہ بہت ہی فکر انگیز ایک موضوع ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت تربیت کی اور رہنما کی بہت ضرورت ہے. آپ اگر مسلمانوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو جب تک مسلمان نوجوانوں کی تربیت اچھی ہوتی تھی ہم دنیا پر حکمران تھے.
جیسے جیسے ہمارے ممبروں سے تربیت اٹھتی گئی، ہمارے گھروں سے تربیت نکلتی گئی، ہم لوگ غلام سے غلام تر ہوتے چلے گئے۔ اب یعنی ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں نا جگہ جگہ پہ، تو جتنے احمق ترین لوگ ہیں نا آج کل کی، وہ سیلیبریٹی کلاس ہیں۔ ایک سنگر ہیں وہ چاہت فتح علی خان صاحب، جو آج کل ان کا ایک گانا آیا بدو بدی، اور وہ دنوں کے اندر 20 ملین ویوز لے گیا، اور وہ گانا اس قدر ذو معنی اور بکواس کے، لیکن اس سے ہمارے معاشرے کی ذہنیت کا اور ہمارے نوجوانوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح کے لوگوں کو اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ جبکہ ہم اہل علم، اہل دانش لوگوں کو دیکھیں تو وہ بیچارے کسی کونے میں پڑے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جبکہ جتنے احمق ترین لوگ ہوتے ہیں وہ آج کل ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے ادارے، ہمارے گھروں میں کیا ہم دیکھیں وہ اس لیول کی تربیت ہے کہ ہم نوجوانوں کو، اور پھر سب سے بڑی بات، جو آج کل کے ہمارے چینلز ہیں یا ہمارے جو رہنما بنے ہوئے ہیں، کیا وہ اس قوم کی ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ ہم ایک راستہ، ایک منزل بنا کے اس کی طرف گامزن ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں ہم کسی منزل پر پہنچ سکیں، یا ہمارا کوئی ویژن؟ یہ چیزیں کہیں نہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ جو بھی دیکھیں، جدھر بھی دیکھیں مفاد پرستی، اور پھر ہماری سیلیبریٹی کلاس بھی اسی طرح کی ہوگی، اور ہم تنزلی کا شکار بھی اسی طرح رہیں گے۔ آج جو قومیں اس دنیا پر حکمران ہیں، ان کی ایک مجموعی طور پر تربیت ہوئی، سالوں لگے اس مقام پہ ان کو آنے کے لیے، اور ہمیں بھی سالوں لگے اتنا نیچے آنے کے لیے۔ جیسے جیسے ہم نے، اب اگر پتہ نہیں بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کا، اپنے پروفیسر کا حال دیکھیں تو میرے ایک دو دوست ہیں جو ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا رشتہ ہوتا ہے وہ اب رہا ہی نہیں۔ یعنی ٹیچر میں اور سٹوڈنٹ میں فرق ہی ختم ہو گیا۔ جب فرق ختم ہو جائے گا، جب وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے یہ وہ باتیں جو پریکٹیکلی آبزرو کی ہیں، جب وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے اس طرح دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو جس طرح کی بھی لینگویج استعمال کریں، بات کر رہے ہوں گے، تو وہاں پہ تربیت کہاں رہ جائے گی؟ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک اس طرح کا ادارہ چلا رہے ہیں، اور میں یہ ریکمینڈ بھی کروں گا کہ ہم کوئی اس طرح کا نظام بنائیں کہ ایک پراپر ہم ماہانہ یا جس طرح ہفتہ وار یہ ایک آگاہی پھیلانے کی کوشش کریں کہ ہمارے اداروں، ہمارے گھروں سے تربیت ہوگی تو یہ ایک قوم بنے گی، اور جب ایک قوم بنے گی تب ہم دنیا پہ راج کریں گے۔ اور تبھی یہ جو آج نوجوان مارے مارے پھرتے ہیں اور ناکامیوں کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد آخری بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ آخری بات وہ کرتے ہیں کہ اپنی محرومی کو اپنی طاقت بنائیں۔ اور یہاں پہ ایک لڑکے کی وہ کہانی بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکا 8 سال کی عمر میں خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بارہا کوشش کرنے کے باوجود وہ بچ جاتا ہے، لیکن اور ایک دفعہ پھر وہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے، تو اس بار وہ سوچتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے محرومیوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن میرے ماں باپ، ان کی مجھ سے امیدیں، یا وہ اپنے ماں باپ کی طرف سوچ کے وہ رک جاتا ہے، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ پاک نے، اگر میں دنیا میں واحد ہوں جس کو اللہ پاک نے اتنی بڑی محرومی کے ساتھ پیدا کیا، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مجھے پیدا کرنے کا ہوگا۔ اور اس لڑکے کا نام تھا نک ووئچچ۔ وہ ایک، شاید آپ نے بھی کہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی ہوگی، اس لڑکے کے نہ دونوں بازو ہیں اور نہ ہی دونوں ٹانگیں ہیں، اور وہ لڑکا 30 سال کی عمر میں اتنا کامیاب ہوتا ہے، اور وہ ایک تنظیم بناتا ہے، اس کا صدر وہ منتخب ہوتا ہے۔ وہ صرف اور صرف ارادہ کرتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے تو اس زمین پہ میرے آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اللہ کی ذات نے مجھے کوئی نہ کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے، اور میں نے وہ پورا کر کے جانا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے اوپر نظریں دوڑائیں تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف کوالٹیز رکھی ہیں، ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ اگر ہم ان صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کو
اچھی طرح بروئے کار لا کر ان کو پالش کر کے ان پہ کام کریں اور اللہ نیک نیتی سے کام کریں تو ہمیں بھی کامیاب ہونے سے اس دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ جب ایک لڑکا بغیر ٹانگوں بغیر ہاتھوں کے کامیاب ہو سکتا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں تو ہاتھ پاؤں سب کچھ مکمل پیدا کیا۔ اور یہ سٹوری بیان کرنے کا مقصد یہی کہ کوئی بھی انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوا، کوئی بھی روح جو اس دنیا میں آئی، اس کا آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بس کچھ لوگ اپنے مقصد کو پہچانتے ہیں، اسے پورا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پورا کرتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے اور یوں ہی زندگی گزاری چلے گئے، تو ان کی آخرت میں بھی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی خود سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی آشنا ہوں اور اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈال کر جائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہمارا بھی نام یاد رکھا جا سکے۔ شکریہ۔